الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو، فرما برداری کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو تمہارے ذمہ دار ہوں، حکمران ہوں، ان کی بات مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. پھر اگر تمہارا کسی بھی چیز میں جھگڑا تنازع ہو جائے تو اسے فیصلے کے لیے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے. دوسرے مقام پر رب سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اے میرے مصطفیٰ کریم، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، یہ لوگ مؤمن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ آپس کے جھگڑوں اختلافات میں آپ کو فیصل جج تسلیم نہ کر لیں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر جو فیصلہ آپ فرما دیں اس کے متعلق یہ اپنے دلوں میں بھی گھٹن محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، بلکہ دل و جان سے تسلیم کر لیں. ایک اور مقام پر اللہ عز و جل کا فرمان یہ ہے: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے زیبا ہی نہیں، مناسب ہی نہیں، اسے جچتا ہی نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اب وہ اپنے معاملے میں اپنی مرضی کرتے پھریں. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، پس یقیناً وہ کھلم کھلی گمراہی میں جا پڑے گا. میرے عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، پردے میں تشریف فرما اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، ایک مسلمان کے لیے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت احترام کے قابل اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کے حبیب و خلیل سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. ایک مسلمان سب سے بڑھ کر انہی سے محبت کرتا ہے
ان جیسی محبت کسی سے بھی نہیں. ان سے بڑھ کر اگر محبت ہو سکتی ہے تو وہ صرف اللہ سے ہو سکتی ہے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس سے محبت کرنی ہے، ہمارا قرآن ہمیں بتاتا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، اس کے لیے صرف ایک ذات ہے اور وہ ذات پاک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جس ذات کی بندہ بہت زیادہ عزت کرے، احترام کرے، ادب کرے، سب سے زیادہ اس سے محبت کرے، اب ممکن ہی نہیں ہے کہ اب وہ اس کی بات کو ٹال دے، اس کی بات کو مانے ہی نہ. وہ کوئی حکم جاری کرے تو وہ کہے نہیں نہیں میرا تو فلاں مسئلہ ہے، میری تو فلاں مجبوری ہے. آپ ذرا تھوڑا سا اپنے دنیاوی معاملات پر نظر دوڑائیں. جس شخص کے ساتھ ہمیں بے انتہا محبت ہوتی ہے، اگر وہ ہم سے کوئی بات کہہ دے تو ہم کتنے مجبور ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار اب ایسے بندے نے کہہ دیا میں اس کی ٹال نہیں سکتا. ذرا تھوڑا سا اپنا لیول اونچا کیجئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی ہستی ہیں. اگر کوئی وہ بات کہہ دے، کسی مسلمان میں یہ ہمت ہونی چاہیے وہ کہہ دے کہ جی اب تو میرا فلاں مسئلہ ہے. اب یہاں کہنا چاہیے یار رسول پاک کی بات آ گئی ہے، اب میں اس کو ٹال نہیں سکتا. مزہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی اللہ کی بات، رسول پاک کی بات، رسول پاک نے سچ ہی کہا ہے، لیکن میری دنیا کی معاملات دیکھو نا جی، دنیا کو بھی تو لے کے چلنا ہے نا. وہ دنیا جس کی حیثیت اللہ رسول کی نگاہ میں ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں، ہم اس کو اہمیت دے لیتے ہیں کہ دیکھو جی دنیا کو بھی تو لے کے چلنا ہے نا. اور رسول پاک کو ان کو کہاں رکھیں؟ ان کی سانوی حیثیت ہے. دل چاہے گا مان لیں گے، نہ چاہے گا نہیں مانیں گے. یہ ابھی آیات جو آپ نے سنی، 3 آیات میں نے پڑھی ہیں، اگر آپ نے غور سے ترجمہ سنا، اس کے الفاظ پہ غور کیا تو تینوں آیات میں بات ایمان کی ہے. ایمان سے کم کی بات اللہ نے کی ہی نہیں ہے. تمہارا ایمان ہے اللہ پر، آخرت پر، تم مومن ہو تو سنو، مومن مرد ہے یا مومن عورت، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، ہو مومن مرد ہو مومنہ عورت، اب وہ یہ جرت کر جائیں کہ اللہ رسول کا فیصلہ آئے ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم، اب وہ اپنی مرضی کرتا پھرے. اب وہ کہیں نہیں میرا تو دل یہ چاہتا ہے، میری سوسائٹی کا تقاضا تو یہ ہے، میری برادری تو یہ چاہتی ہے، معاشرے میں تو یہ چلتا ہے، دنیا کا تقاضا تو یہ ہے. کہا مومن کے لیے ممکن نہیں ہے. اور اسی طرح جس میں اللہ نے اپنی ربوبیت کی قسم اٹھائی، فلا وربک، اے میرے مصطفیٰ مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ بندہ تو مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے جس کے سامنے آپ کا فیصلہ، آپ کا فتویٰ، آپ کا حکم، آپ کا ارشاد، آپ کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کی زندگی آ گئی، اب وہ لا یجدوا فی انفسہم حرجا، زبان پہ بات لانا تو بہت پیچھے کی بات ہے، پیشانی پر سلوٹوں کا پڑھنا تو بہت بعد کی بات ہے. اگر اس نے اپنے دل میں کوئی گھٹن بھی محسوس کر لی، اللہ کہتا ہے یہ بندہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے. کہاں ہوتا ہے ایمان؟ دل میں. ظاہر ہے اسلام، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ دیگر اچھے کام کر، آپ مسلمان ہیں. مومن اللہ کو پتہ ہے مومن کون ہے، اس لیے ایمان کا تعلق دل کے ساتھ، اللہ کی نظر دل پر. اس نے کہا مجھے پیغمبر کی آپ کا رب ہونے کی قسم ہے جس نے آپ کے فیصلے پر اپنے دل میں حرج، گھٹن، تنگی بھی محسوس کر لی دل میں، اللہ کہتا وہ مومن نہیں. اب یہ ہے ہماری زندگی. اب ہم اس تناظر میں آگے بڑھیں، اس تناظر کے اندر غور کریں. ہم مومن ہیں، کتنے ایک مومن ہیں، کیسے مومن ہیں؟ کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مومن نہیں ہوتا. عمل
ایمان کے بعد عمل لازمی چیز ہے، اور عمل کون سا ہے؟ عمل وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آپ نے بعض لفظوں میں کہا میری امت کے لوگوں ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا وقد امرتکم بہ، میری امت کے لوگوں میں نے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں چھوڑی جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی ہو، جہنم کی آگ سے دور کر سکتی ہو، مگر میں نے وہ تمہیں بتا کر اس سے تمہیں منع کر دیا، بلکہ تمہیں حکم دے دیا کہ تم اس کو کرو، تمہیں بتایا، تمہیں سمجھایا، یہ بات تمہیں اللہ کے قریب کرے گی، جہنم سے دور کرے گی، اس کو بجا لاؤ، اس کو اختیار کرو، اس پر عمل کرو، اور جو چیز تمہیں اللہ سے دور کرے، جہنم کے قریب کرے، وہ بھی بتا دی، وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ، اور تمہیں اس سے منع بھی کر دیا ہے۔ جو اللہ کے قریب کرے، جہنم سے دور، بتا کر حکم دیا امرتکم میں کرو اس کو، جو اللہ سے دور کرے، جہنم کے قریب کرے، بتا کے کہا نہیتکم عن، رک جاؤ اس سے، باز آ جاؤ اس سے۔ ایک مرتبہ سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، فجر کی نماز، اس کے بعد آپ تشریف فرما ہوئے، صحابہ کے درمیان کچھ واز کیا، اور ایسا واز کیا کہ وجلت منہ القلوب ذرفت منہ العیون، کہ آپ کے واز مبارک سے دل دہل گئے، آنکھیں بہہ پڑی، کوہرام مچ گیا مسجد نبوی کے اندر۔ ایک کہنے والے نے کہا اللہ کے نبی جی یہ تو یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی الوداعی خطاب ہے، آج تو آپ کا خطاب اس طرح کا ہے جیسے الوداعی خطاب ہے، آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا، آپ ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں؟ یہ بات ہی ایسی ہے، ایسی زبردست نصیحت، وصیت، واز، کہ ایسا واز آپ نے پہلے کبھی کیا نہیں، تو یہ تو یوں لگ رہا ہے جیسے الوداعی بیان ہے، تو کوئی وصیت ہی فرما دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر چند وصیتیں فرمائیں۔ ایک فرمائی نمبر 1، اوصیکم بتقوی اللہ، میری امت کے لوگوں میں تمہیں سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وصیت کے الفاظ، نصیحت نہیں، واز نہیں کہا، اوصیکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ہمیشہ اللہ سے ڈرو۔ اور اگلی بات ہے والسمع والطاعہ، بات کو غور سے سننا ہے اور اطاعت کرنی ہے، اگرچہ تمہارے اوپر کسی حبشی غلام کو ذمہ دار مقرر کر دیا جائے۔ کرتے کرتے آگے چل کے ارشاد فرمایا اگلی بات سنو، فَإِنَّهُ مَن يَرَى بَعْدِي، میرے بعد جو وہ لوگ زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے، يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلاف ملے گا انہیں۔ گویا کہ آج کی نشاندہی سمجھ لیجئے، آپ نے فرمایا میرے بعد، میرے ہوتے ہوئے نہیں، میرے بعد تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے۔ اب فرمایا جو بہت زیادہ اختلاف دیکھے، ہر بات میں اختلاف، نماز کے طریقے میں اختلاف، نبی پاک کی اطاعت و محبت میں اختلاف، اور اسی طرح دیگر سارے امور میں شاید ہی کوئی بات بچی ہو جس میں اختلاف نہ ہو۔ اب کیا کرنا ہے؟ سنو میرے عزیزوں اپنے پیارے نبی کی وصیت۔ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ایسے موقع پر جب تمہیں اختلاف ہی اختلاف ملے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ میری سنت میں کام نہ ملے تو میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو دیکھنا ہے، بس اسی پر اکتفا کرنا۔ میری سنت، میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ اور ارشاد فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، نئے نئے کام ایجاد نہ کرتے پھرنا کہ چلو یہ کر لیں اس سے کیا فرق پڑے گا، یہ بھی تو ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ نا نا نا، ایاکم ومحدثات الامور، کوئی نیا کام ایجاد نہ کرنا، اس سے بچنا، کیونکہ فإن كل محدثة بدعة،
ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دیگر حدیث میں ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے، یہ آپ نے باز کیا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا سنو، اگر کسی نے میرے حکم میں، میرے فرمان میں، میرے لائے ہوئے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کر لیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم سے کوئی ثبوت ہی نہیں، کوئی اس میں رہنمائی نہیں، ہمارا طریقہ ہی نہیں، نہ اللہ کی آیت نہ نبی پاک کی حدیث، فرمایا فہو رد، کرنے والا بھی مردود اور جو کر رہا ہے وہ بھی مردود۔ کتنے واضح الفاظ! اور اللہ کا قرآن بول کے کہتا ہے لوگوں ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، لوگوں میرا رسول جو دے دے اس کو لے لو۔ واہ میرے اللہ، تمہیں اپنے رسول پر کتنا اعتماد ہے۔ رسول نے جو بات بھی بتائی اللہ کے حکم سے بتائی، اللہ بھی کہتا میرے رسول جو ہے پہنچا دے، کسی کی بات سے، کسی کے تانے سے، ملامت سے، کسی کے رد عمل سے کوئی خوف نہیں کرنا، تیری حفاظت کرنے والا تیرا رب ہے جس نے تجھے رسول بنا کے بھیجا۔ اس اللہ نے کہا میرا رسول جو دے دے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب آئیے غور کیجیے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ شور ہے، عید میلاد النبی کا یہ مہینہ وہ ہے جس میں نبی پاک کی ولادت ہوئی، 12 ربیع الاول۔ اب یہ ساری بات جو بھی میں نے کی ہے اس تناظر میں، اس کا فیصلہ کرنا تو مشکل نہیں ہے۔ رسول نے جو دیا لے لو، جس سے روکا رک جاؤ۔ روکا میری امت کے لوگوں، اپنے سے پہلے والی امتوں کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ قرآن بھی کہتا ہے یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ نہ چلنا، تمہارا دین بالکل الگ ہے، تم لوگوں کے لیے نمونہ بنو۔ آج 12 ربیع الاول کا جشن منانے والا آن دی ریکارڈ بات ہے، وہ کہتا ہے جیسے عیسائیوں کا کرسمس ڈے ہے، ان کے نبی کی ولادت کا دن ہے، اسی طرح ہمارے رسول پاک کا 12 ربیع الاول میلاد کا دن ہے۔ کس سے مشابہت ہوئی؟ کوئی اٹھا تو کہتا دیکھو ابو لہب نے لونڈی آزاد کی تھی، جس انگلی سے اشارہ کیا، یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا اس کے درمیان سے اس کو جناب پانی پلایا جاتا ہے۔ کوئی اس کا ثبوت، کوئی اس کی دلیل، ایک ضعیف روایت کا سہارا لے کر چلو ہم کہتے ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں، تمہیں دلیل کے لیے ابو لہب کیوں ملا ہے جس پر تو رب نے قرآن میں لعنت برسائی، ابو بکر کیوں نہ ملا؟ تم کہتے ابو بکر نے جشن منایا، ابو بکر نے عید میلاد النبی منائی ہے، تو بات بنتی تھی ابو لہب کہاں سے دلیل بن جائے جس کو تو رب نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہی ہاتھ ٹوٹ گئے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن، یدا دونوں ہی ہاتھ، کہاں گئی یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کا درمیان والا حصہ؟ یہ بھی ٹوٹ گیا، خود بھی برباد ہوا، کیونکہ اس بدبخت کو ولادت ملنے کی، ولادت کی تو خوشی تھی، نبوت کی خوشی نہیں ہوئی اس کو۔ یہ ہے سب سے بڑا اور اہم فرق، جان لیجئے۔ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ساری باتیں تفصیل میں کریں، بہرحال سمجھنے والوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں، مختصر بات بھی کام کر جاتی ہے۔ نبوت ملنے کی جن کو خوشی ہوئی انہوں نے نبی کی سیرت پر عمل کیا، زندگیاں بنائی، اور جن کو صرف ولادت کی خوشی ہوئی، جس وقت اسی نبی نے نبوت کا اعلان کیا، ان بدبختوں نے اس نبی کو دھتکار دیا، ظلم کیے، اس کے ماننے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ یہ فرق ہے۔ ہاں ہاں مجھے کہنے دیجئے، جن کو ولادت کی خوشی ہے وہ جشن منائے گا، وہ ناچے گا، لڑکیوں کو نچوائے گا، وہ کیک کاٹے گا، وہ بنا کر بیت اللہ کی شبیہ، مسجد نبوی کی شبیہ، نبی پاک کا اوپر نام لکھ کر کیک کے، بڑے بڑے مولوی پگڑیاں پہن کر سفید داڑھیوں والے
اپنے ہاتھوں سے اس پر چھری چلائیں گے. کیوں آسمان نہ پھٹا؟ کیوں زمین نہ پھٹی؟ کیوں ان بدبختوں کو غش نہ پڑا؟ کیوں ہم کہتے ہیں کافروں کو گستاخی کر دی رسول پاک کی؟ یہاں کس بات کا عدم ہو رہا ہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا آن دی ریکارڈ چیزیں نہیں؟ ہاں یہ سارا کچھ کر لے گا، لیکن اگر آپ اس کو کہیں 5 وقت نماز پڑھ، پھر سنت کے مطابق زندگی گزار، سنت کے مطابق اپنی خوشی کر، سنت کے مطابق اپنے غم گزار، اس طرف وہ نہیں آئے گا. وہ کہے گا نہیں نہیں جشن عید میلاد النبی مناؤں گا، جس کا کوئی ثبوت ہی نہیں. آپ تصور کر لیجئے ولادت کی خوشی منانے والوں کا انداز اور نبوت ملنے پر خوش ہونے والوں کا انداز. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی لے لو، کوئی ایک موقع نہیں ملے گا. 63 سالہ زندگی ہے، چلو 40 سالہ نبوت والی زندگی، وہ تو قبل از نبوت ہے نا. نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں. چلو مکے میں افراتفری تھی، مدینے کا تو ماحول ہی بڑا خوبصورت تھا نا. تو کبھی 10 سالہ مدنی زندگی میں نبی پاک نے میلاد منائی ہو؟ کہا ہو چلو عید الاضحیٰ عید الفطر رہنے دو، عید میلاد النبی ہی منا لو، جیسے آج کا مسلمان کہتا ہے نثار تیری چہل پہل پہ ہے عید میلاد النبی. اور آگے کہتے ہیں ہزاروں عیدیں تجھ پہ قربان، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جو عیدیں اللہ کے رسول نے دی وہ اپنی من گھڑت عید پہ قربان. نہ میرے مسلمان بھائی تو بھول چکا ہے، نہ اتنا دور نکل. اللہ رسول سے مخالفت زیب نہیں دیتی. رسول پاک کے بعد کیا ان کے پیاروں کے ہاتھ میں بھی کبھی حکومت آئی؟ بالکل. ابو بکر جیسا پیارا تو تھا ہی کوئی نہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضوان اللہ علیہ اجمعین، امیر معاویہ، دیگر رضی اللہ عنہم. صحابہ کرام میں سے کسی سے کوئی ثبوت؟ چلیے ائمہ دین میں سے لے آئیے، آگے بڑھیے فقہاء سے لے آئیے، حدیث کی کسی کتاب میں لے آئیے، چلیے فقہ کی کتاب میں لے آئیے. آپ کو عید الاضحیٰ کا بیان ملے گا، عید الفطر کا بیان ملے گا، کہیں بھی عید میلاد کا بیان نہیں ملے گا. جائیے، اہل علم نے چیلنج کیے ہیں. میں ایک طالب علم کی حیثیت میں اپنے سامعین سے کہتا ہوں، کسی کے پاس کوئی ایک دلیل قرآن سے، حدیث سے، خلفائے راشدین سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے لے آؤ، انشاءاللہ تعالی جلوس نکالنے والوں میں سر فہرست ہم ہوں گے. لاؤ تو صحیح، لیکن آؤ ہم تمہیں آئینہ دکھاتے ہیں. بڑے بڑے تمہارے محدثین جنہوں نے حدیث کی شروحات لکھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں یہ عید میلاد نہ نبی کریم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین تبع تابعین سے. کہتے ہیں پہلے تینوں ادوار میں اس کا کہیں ورود ہی نہیں ہے. اور آج یہ کیا بن چکی ہے؟ سب سے بڑی عید بن چکی ہے. نا میرے عزیزو، آؤ آگے تھوڑا سا بڑھے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اس کو سبھی کہتے تھے یہ 12 وفات ہے. کیا کہتے تھے؟ 12 وفات. اب 12 وفات ہو. ہاں، طاہر القادری صاحب جو عالمی میلاد کانفرنس کرتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے صحابہ کرام 12 ربیع الاول کو خوشی نہیں مناتے تھے، غمگین ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ ان پر وصال کا غم خوشی سے زیادہ غالب تھا. آپ دیکھو ذرا ان کے انداز اور باتیں. اور چونکہ یہاں پر سلسلہ کیا ہے، اگر 12 وفات چلائی جائیں تو یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا. نہ اتنے بڑے بڑے کیک بن سکتے ہیں، نہ لڑکیاں ناچ سکتی ہیں، نہ لڑکے ناچ سکتے ہیں، نہ مولوی ناچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ناچ، یہ موسیقی سب کچھ بند ہو جائے، وہ نہیں وفات. ان کا نہیں، اس طرح کرو، اس وفات کے لفظ کو بدلو، اس کو بناؤ میلاد النبی. پھر کچھ وقت گزرا تو کہا بناؤ عید میلاد النبی. کا ابھی بھی بات نہیں بن رہی کیونکہ ہے بدعت، اور بدعت کبھی بانج نہیں ہوتی، ہمیشہ رنگ بدلتی ہے. کہا اب یہ بن گئی جشن عید میلاد النبی. اب آپ دیکھ لو
کالجوں کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر پروگرام ہوتے ہیں، لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے جشن عید میلاد النبی. کیا نبی نے یہی کچھ کیا تھا؟ اگلے انداز میں سوچ لو، جس کا برتھ ڈے مناتے ہو کیا کرتے ہو اس دن؟ شاعر مر جائے، کوئی اور مر جائے، کیا کرتے ہو؟ اس کی یاد میں وہ کرتے ہو جو وہ کیا کرتا تھا. کیا ہمارے نبی نے معاذ اللہ یہی کچھ کیا ہے جو یہ مسلمان سارے کر رہے ہیں آج؟ تم نے کرنا ہی ہے. تم اپنے انداز کے اندر لوگوں کو بتاؤ، خود سوچو ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی، ہم کیا کر رہے ہیں. یہ ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سوموار کا روزہ رکھتے تھے. کہا یہ روزہ رکھتے ہیں؟ کہا بالکل، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا. سالانہ روزہ نہیں، ہفتہ وار روزہ، ہر سوموار کا روزہ رکھتے. یہ ہے ہمارے نبی کی ادا. اور جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی. سمجھنے کے لیے باتیں بہت ہیں میرے عزیزوں، لیکن کو سمجھے تو تبھی ہے نا. آئیے ہم ان باتوں کو اللہ کے فضل و کرم سے دل و دماغ میں بٹھائیں، لوگوں کو بتائیں، خود بھی کلیئر رہیں. کوئی ایسا کہیں ثبوت نہیں ہے. خود بریلوی مکتبہ فکر کے جو بانی ہیں امام احمد رضا خان صاحب، وہ کہتے ہیں ساری بحث کرنے کے بعد اپنے ملفوظات میں کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو ولادت کا دن ہے اس میں بڑا اختلاف ہے، اس میں بہت اختلاف ہے. مہینوں کا بھی اختلاف. کوئی کہتا محرم میں کہنے والوں میں ایک نام پتہ کن کا ہے؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی کا. غنیت الطالبین، جن کے نام کی 11ویں بڑی چلتی ہے. کیوں نہیں 11ویں اب بھی اتنی چلتی ہے؟ 11ویں کو دودھ دینے والوں کے بعد دودھ ہی ختم ہو جاتا ہے. کہاں 11ویں بولی 11ویں ہے، اب دودھ نہیں ملتا. وہ 11ویں والے پیر صاحب غنیت الطالبین میں کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک کی ولادت 8 محرم کو ہوئی ہے. اور اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ 8 ربیع الاول کو. کہتے ہیں میری تحقیق یہ ہے، لیکن لوگوں یاد رکھو ان کی وفات اور وصال 12 ربیع الاول کو کنفرم ہے. اللہ کے نبی دنیا سے گئے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے اس سے زیادہ روشن دن مدینے میں کوئی نہ تھا. اور جب 12 ربیع الاول کو نبی پاک دنیا سے گئے اس سے زیادہ تاریخ دن مدینے کی سرزمین پہ کوئی نہ تھا. تم کہتے ہو نبی پاک کا جشن منانا ہے، سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. کبھی سوچا ہے اس گندے جملے کے چھینٹے کن کن مبارک ہستیوں پہ پڑتے ہیں؟ کبھی تم نے محمد مصطفیٰ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ کو دیکھا ہوتا، ان کی سیرت کو پڑھا ہوتا؟ اپنے ابا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہی، ان کو 6 ماہ کسی نے ہنستے نہیں دیکھا. اور تم کہتے ہو سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. 18 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ جیسی خاتون جنت، صدیقہ کائنات، حبیبہ رسول، وہ بیوہ ہو جائیں اور تم کہو ہم جشن منائیں؟ اگر وہ حیات تھے دنیا سے گئے ہی نہیں تو پھر یہ بتاؤ ابو بکر کی خلافت کہاں گئی؟ عمر کیسے خلیفہ بنے؟ عثمان و علی کیسے خلیفہ بن گئے؟ نبی کے ہوتے ہوئے تو خلیفہ بن ہی نہیں سکتا. بہرحال یہ اتنے اللہ کے فضل و کرم سے زبردست قسم کے دلائل ہے، دنیا کے اندر کسی مائی کے لال میں ضرورت نہیں کہ ان کا انکار کر جائے اور ان کا رد کر سکے. آؤ مسلمانوں، ہمارا کام ہے بات کو کھل کے پہنچا دینا. کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے، بات اپنی اپنی، قسمت اپنی اپنی. ہمارا کام ہے پہنچانا، منوانا نہیں. اللہ نے تو اپنے نبی کو بھی کہا میرے نبی ان علیک الا البلاغ، تیرے ذمہ ہے پہنچا دینا، کھل کے پہنچا دے. لست علیہم بمسیطر، تو مسلط نہیں ہے کہ تو نے منوانا ہے. ہاں آنا تو ہمارے پاس ہے نا. علینا الحساب، حساب ہم خود لے لیں گے. آؤ میرے عزیزوں مسلمانوں، اللہ کے لیے وہ کام کریں جو رسول پاک نے دیے ہیں، جو دے کر گئے سینے سے لگائیں، ان پر عمل کریں. جس سے روکا اس سے رک جائیے. کہا کوئی بھی نیا کام ایجاد کرنے سے اپنا دامن بچا کے رکھو. آئیے ہم ان تمام
خرافات سے، رسوم و رواج سے، بدعات سے، یہ اونچے پن سے، اس قسم کی تمام غلاظتوں سے اپنا دامن بچا کے رکھیں۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ایسا خوبصورت دین دیا جس میں 2 عیدیں، عید الاضحیٰ، عید الفطر، کتنے مہذب انداز کی عید ہے۔ نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، تکبیریں پڑھو، یہ اس انداز میں، یہ نہیں ہے لڑکے لڑکیوں کا اختلاط ہے، پہاڑیاں بن رہی ہیں اور شام کو جناب شیطان کا رقص جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو کچھ ہوتا ہے شیطان بھی خوش ہوتا ہوگا اس امت کو ان کے نبی کے نام پر اس راہ پہ لگا دیا ہے۔ آؤ اللہ کے لیے اپنے اللہ کو خوش کرو، شیطان کو خوش نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس امت کی اللہ تعالی اصلاح فرمائے، سچی محبت رسول اللہ سب کو نصیب فرمائے، اطاعت کرنے والا مسلمان بننے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، جمعے کا موقع ایک ایسا موقع ہے ویکلی، جمعہ روز، ہفت روز کہہ لیں آپ، کہ جس میں مسلمان اللہ کے گھروں میں جمع ہوتے ہیں اور کچھ اصلاح کی باتیں، دین کی باتیں، دین کی آبیاری، ایمان کی آبیاری، یہ اللہ کے فضل و کرم سے کرتے ہیں۔ آج ہماری مصروفیات دنیاوی لحاظ سے اس قدر ہو چکی ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھروں میں بر وقت ویکلی بھی آ سکیں۔ بہت بڑا المیہ ہے، بہرحال مجبوریاں اپنی جگہ پر، لیکن یاد رکھیے میرے عزیزوں، امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، ان کا ایک بڑا زبردست قول ہے۔ پوچھا کہ آپ بڑے مطمئن ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہتے میں نے اپنے آپ کو چند باتیں سمجھا لی۔ ایک بات میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا لی ہے کہ میں نے اپنے حصے کا عمل خود ہی کرنا ہے، میرے علاوہ میرے لیے عمل کسی نے نہیں کرنا۔ اس لیے بھائی میں تو اس کام میں لگ گیا ہوں کہ میں نے عمل خود ہی کرنا ہے۔ آج تو ویسے بھی مصروف زندگی اتنی ہے، کون کسی کے لیے کرتا ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں یہ بات کنفرم ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے اپنے دماغ میں بات بٹھا لی، مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب میں اس تیاری میں لگ چکا ہوں کہ میں نے اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے، اس لیے مطمئن ہوں۔ ایک بات یہ سمجھا لی کہ میرے نصیب کا جو رزق ہے نا وہ میں نہیں کھانا ہے، کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا، اس لیے مجھے اس بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، کتنے ایسے لوگ ہیں دکان چل رہی ہے، اذان ہو گئی، شٹر ڈاؤن کیا، اللہ کے گھر میں آ گئے، اللہ منظر ایسا بناتا ہے وہ اللہ کے در پہ آ گئے، اللہ نے گاہک لا کے اس کی دکان کے در پہ کھڑے کر دیے۔ وہ آتا ہے، دکان کھولتا ہے، لائن لگی ہوتی ہے، جناب لینا ہی ان سے ہے سودا۔ یہ اللہ ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، نماز کا اہتمام، پھر جمعے کا خاص طور پر اہتمام، اتنی بڑی گارنٹیاں ہیں، بر وقت تشریف لایا کریں۔ بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے، میں گاہے گاہے توجہ دلاتا ہوں، یہ میرا فرض بنتا ہے، کوشش کیا کریں امام خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آپ اللہ کے گھر میں ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے جس وقت امام خطیب بیٹھ گیا منبر پر، اب رجسٹر بند فرشتوں کے، اب وقت بھی اتنا ہوتا ہے، میں بھی کیا کروں، میری بھی خواہش ہوتی ہے یہ اللہ کا بندہ آگے چلو اس کے کام میں بات پڑ جائے۔ بعض اوقات میرے ساتھی کہتے ہیں وقت زیادہ ہو جاتا ہے، مجھے یہ لالچ ہوتا ہے یہ وقت بھی اکثر و بیشتر کم پڑ جاتا ہے۔ دلائل قرآن پاک کی باتیں، اور یہ تو آپ بھی گواہ ہیں، الحمدللہ اس منبر سے میری زبان سے کبھی آپ نے ادھر ادھر کی بات نہیں سنی۔ سنتے ہیں یہ قرآن یا اللہ کے نبی کا فرمان، وہی نہیں ختم ہوتے۔ ابھی یہ باتیں میں کر رہا تھا، اتنے سارے دلائل ہیں، میں نے کہا اگر وہ پڑھنے لگ جاؤں احادیث اور آیات تو وقت تو بہت آگے نکل جائے گا۔ بہرحال میں آپ کے تعاون
کا طلبگار ہوں. کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ ہم 1:15 بجے جماعت پھر کھڑی کر دیا کریں، تاکہ چلو بعض احباب کی کوئی مجبوریاں بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، لیکن اسی شکل میں ہے کہ آپ احباب بھی کوشش کریں 12:40 پہ اذان اور 1:15 بجے اللہ کرے جماعت، ٹھیک ہے. اور اگر کبھی آپ کی خیر خواہی اور ہمدردی میں میرا بھی دل کرتا ہے کہ بندہ آرام کرے، چلو میٹھی میٹھی سنائے، واہ واہ بلے بلے کرے کرائے، چلو جی موت کرے، نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کو بھی جواب دینا ہے. اس منبر کے کچھ تقاضے ہیں، اس محراب کے کچھ تقاضے ہیں، اللہ کو بھی جا کے ساتھ دینا ہے. چلو کوئی آ گیا ہے، اس کے پلے کو چیز پڑ جائے، کوئی بات ہو جائے، چلو یار اب یہ بات کر دے، اس کا بھلا ہو جائے، بس یہ میرے عزیزوں دل کے اندر بات ہوتی ہے، ہمدردی خیر خواہی ہوتی ہے. کبھی اگر وقت اوپر ہو جاتا ہے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو برداشت کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. اگلی بات یہ ہے، جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے تو کچھ بات میں نے گوش گزار کر دی ہے. انشاءاللہ تعالی تھوڑی بات ہو، مدلل ہو، کفایت کر جاتی ہے، اور کہتے ہیں عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. بہرحال ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں، ممکن ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوں جو ہم سے زیادہ عام مشاہدے میں لاتے ہوں، اور بالکل واضح طور پر بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں یار یہ تو بالکل بات بنتی نہیں ہے، ہو کیا رہا ہے. تو لہذا ان چیزوں کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان سے اپنا دامن بچائیے، جہاں تک ہو سکتا ہے قوم کی اصلاح کی کوشش کیجیے، گونگے نہ بنیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے تھے، ایک گناہ کرنے والا اور دوسرا چپ رہنے والا اور تیسرا تھا روکنے والا. جب عذاب آیا جو چپ تھے نا وہ ٹھیک ہے، جہاں کوئی لگا ٹھیک ہے یار ہمیں کیا پڑی ہے، چھوڑو یار ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. عذاب آیا تو گناہگار بھی پکڑے گئے اور یہ بھی پکڑے گئے. بچے تو قوم جو منع کرتے تھے نہ اللہ کے بندوں نہیں کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا جو اپنے ہاتھ سے روکے گا جا کے پکڑ لے، نہ بھائی میں نے تجھے گناہ کرنے ہی نہیں دینا، یہ میں نے تجھے کام نہیں کرنے دینا خلاف سنت، فرمایا یہ مومن ہے. زبان سے کہنے والا بھی مومن ہے. چلو کوئی اتنا بیچارہ کمزور ایمان والا جو دل میں برا خیال کرتا ہے یہ بھی مومن ہے. اب جس کے دل میں بھی خیال نہ آئے فرمایا اس کے بعد پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا. آج یہی نتیجہ ہے، ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑا اور اللہ کے دشمنوں کو موقع ملا. یہ ہم جنس پرستی کا قانون اس اسلامی پاکستان کے اندر جو کلمہ طیبہ کے نام پر ملا، لڑکے کی لڑکے سے شادی، لڑکی کی لڑکی سے شادی، بتاؤ اس سے بڑی بے عقلی کوئی ہو سکتی ہے؟ بدھو ہیں بدبخت ہمارے حکمران بھی، اتنی عقل نہیں آتی بھی یہ کیسے ممکن ہے. وہ کہتے ہیں وہ ایک عیسائیوں کے ملک کا تھا بڑا، اس نے جناب وہ غالباً بش کا دور تھا شاید، اس وقت انہوں نے اس کے ملک کے اندر کہا کہ یہاں پر جناب ہم نہیں کرنا، اس نے سارے پکڑ کے جیل میں بند کر دیے، لڑکے الگ لڑکیاں الگ. جو کہتے تھے جناب لڑکے کی لڑکے سے شادی، اس نے کہا بچے پیدا کر کے دکھاؤ. اس نے کہا امریکہ کے صدر صاحب آپ کہتے ہو ہم جنس پرستی کا قانون، تو جناب آپ میرے ساتھ شادی کرو نا. کہتے ہیں اس وقت چراغوں میں روشنی نہ رہی کہ جب اس عیسائی صدر نے کہا امریکہ کے صدر سے تو ہمارے ملک میں مداخلت کر کے ہم جنس پرستی کا قانون لانا چاہتے ہیں، تو بھی مرد ہے میں بھی مرد ہوں. اس سے اس کا ہاتھ مانگ لیا کہ جناب آ میری دلہن بننا، تیرا میرا نکاح پہلے ہو، ہم بچہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعد میں اپنی عوام کو کہیں گے. پھر امریکہ کے صدر کی زبان میں الفاظ نہ رہے. تو میرے عزیزوں یہ گندا قانون اس ملک میں لا کر اب اس کے مطابق نکاح رجسٹر کروانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر پایا جانے والا ایسا گندا فعل تھا کہ اللہ نے ساری کی ساری بستی زمین سے اٹھائی، آسمان کی بلندیوں سے گرا کر اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر نام و نشان مٹا کے رکھ دیا. نشان زدہ پتھروں کی بارش ہوئی. کیوں اللہ کے عذابوں کو دعوت دیتے ہو؟ اس کے ساتھ ہمارا دور کا بھی تعلق نہیں ہے، صرف علماء کا حق نہیں، جس کا جہاں جہاں بس چلتا ہے، کوئی سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے، کوئی لوگوں میں بیٹھتا ہے، وہ ہر جگہ اس بات کو عام کرے یہ ٹرانسجینڈر بل بے غیرتی کا بل ہے. یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے بے غیرتوں، انہوں نے تو اس کو قبول کر لیا ہے، لیکن پاکستان کی مسلمان عوام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اپنی اقدار و روایات کے محافظ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ اللہ کے دشمنوں کی چالیں ہیں
کبھی اس انداز میں وار کرو، کبھی اس انداز میں، انشاءاللہ اس میں بھی ناکام ہوں گے، منہ کی کھانی پڑے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اسلامی اقدار و روایات کی حفاظت کرے، اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی امت مسلمہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو اللہ تعالی غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان کے مددگاروں کی اللہ تعالی مدد فرمائے۔ گزارش ہے الحمدللہ ہمارے ادارے کے ایک طالب علم، نام ہے اس کا امیر حمزہ ولد محمد طارق، اس بچے نے ماشاءاللہ اپنا حفظ قرآن اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کیا ہے۔ محترم قاری زاہد صاحب کی کلاس کا یہ طالب علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے، اس کے والدین، پورے خاندان کے لیے بہت مبارک فرمائے۔ انشاءاللہ بھی نماز جمعہ کے بعد حسب معمول یہ بچہ اپنا آخری سبق سنائے گا۔ تمام احباب سبق سن کے جائیے۔ آخری گزارش ہے میرے عزیزوں، آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ادارہ، ایک مرکز قائم کر دیا۔ اپنی مسجد کھلتی ہے ماشاءاللہ تو رات گئے تک ماشاءاللہ، بعض احباب کہتے ہیں یار ایک دن ایک دوست ملنے آئے، ظہر کے بعد کا وقت تھا تو لوگ یہاں بڑی تعداد میں نماز پڑھ رہے تھے، اتنی بڑی تعداد میں۔ ایک دفعہ عصر کے بعد کا واقعہ، وہ کہتے جماعت ہو گئی آپ سب؟ میں نے کہا بالکل، اتنی بڑی تعداد میں لوگ ابھی تک نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ مسجد جب کھلتی ہے تو ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلی ہے۔ پھر ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، درس نظامی کی تعلیم ہے، حفظ کی تعلیم ہے۔ جب میرے عزیزوں اتنا بڑا سیٹ اپ چلتا ہے پھر اخراجات بھی اسی حساب سے ہوتے ہیں، پھر اسی قدر ضروریات بھی بڑھتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں پچھلا جو بل آیا جو ابھی تک ہمارے سروں پر لٹک رہا ہے، ایک مرتبہ ہم نے گزارش کی، انہوں نے 4-5 دن بڑھا دیے، وہ 4.5 لاکھ کا بل ہے جس میں 2.5 لاکھ ٹیکس ہے۔ اندازہ کر لیں آپ، یہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے، لگتا ہے یہ غریب ختم کرنے کے لیے آئے۔ یہ اللہ کے گھروں کے ساتھ معاملہ ہے۔ ٹی وی فیس پڑ رہی ہے، لو اللہ کے گھروں میں، ان کو کہا اللہ کے بندوں یہ ٹی وی کہاں سے آ گیا مساجد کے اندر؟ لوگ ٹی وی دیکھنے تو نہیں آتے، عبادت کرنے آتے ہیں۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے مہنگائی سے صرف ہماری عوام نہیں پس رہی، یہ مساجد بھی بہت متاثر ہیں۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے آپ اپنی اس مسجد کا، اللہ کے اس گھر کا، عبادت گاہ کا خیال رکھا کریں، اللہ کے فضل و کرم سے اپنا تعاون پیش کیا کریں۔ دیکھیں نا آپ کو ماشاءاللہ یہاں پر پانی مہیا ہے، آپ قالینوں پر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، پنکھے چل رہے ہیں، لاٹیں مہیا ہیں، دیگر سہولیات مہیا ہیں۔ ہم میرے عزیزوں انٹرنیٹ کا بھی تو بل دیتے ہیں نا، موبائل میں کارڈ بھی تو ڈلواتے ہیں نا، اور کتنے سارے کام ماشاءاللہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بجلی کے گیس کے بل بھی اپنے گھروں کے دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر کا حصہ بھی ہم مختص کریں کہ لو جی ہر مہینے میں اس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے جناب اتنے پیسے انشاءاللہ دیا کرنے ہیں، میں نے جناب اپنی جیب سے اللہ کے گھر کے اخراجات کے اندر اتنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو یہ چونکہ زکوٰۃ، صدقات، عطیہ ساری مدات سے ہو سکتا ہے، کیونکہ بچے بھی پڑھتے ہیں، مدرسہ بھی چلتا ہے، اس کے اخراجات بھی بیچ میں شامل ہیں۔ لہذا آپ سب احباب اس بات پر توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں، جان مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔